حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اپنے بعض بڑوں سے سنا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی جگہ کتاب میں لکھا ہوا نہ ملے، لیکن یہ بات تو واقعی ہے اور آج کے دور میں سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا کام جتنا مشینوں سے دور رہے گا اتنا فتنوں سے بچا رہے گا۔ اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا کیا مراد ہے، اور ایک زمانے تک ہم دیکھتے رہے کہ ہمارے رائیونڈ کے مرکز میں سارا کام ہاتھ سے ہوا کرتا تھا، کمپیوٹر سے نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ سارے کام جو ہے وہ کمپیوٹر سے ہو جائیں، لیکن ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ یہ مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت تھی۔ دوسری چیز جو بارہا حضرت حاجی محمد عبد الوہاب صاحب اور حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی کہ مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعوتی محنت کے اندر جب واقعات بیان کرتے تھے تو زیادہ تر نبیوں کے واقعات کو بیان کرتے تھے، ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، ان کی مشقت، ان کے اوپر کیا حالات آئے اور پھر اللہ کی مدد کیا آئی، کیسے انہوں نے ایمان کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر امت کو کھڑا کیا۔ یعنی قرآن کریم میں جو انبیاء کے واقعات مذکور ہیں، ہم مختلف صورتوں کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو حضرت اس کو کثرت سے بیان کرتے تھے۔ اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب اس حوالے سے گفتگو کرتے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کو بیان کرتے تھے۔ ہم نے اپنے شیخ سے سنا کہ یہ حضرات انبیاء اور صحابہ سے نیچے نہیں اترے، یعنی صحابہ تک واقعات کو بیان کرتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الصحابہ دیکھ لیں، ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کو پڑھ کر آدمی کے سامنے صحابہ کرام کا پورا معاشرہ آ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر آدمی چل پھر رہا ہو، گویا کہ وہ سارا منظر سامنے ہو اور آدمی وہاں پر چلت پھرت کر رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغ کا کام، دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ اسی وقت امت کے لیے عمومیت کا اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی جب تک اپنے بڑوں کے نقش قدم پر ہم چلتے رہیں گے۔ آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اور لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی پہ تبصرہ نہیں کرنا، ہمیں کام کو بچانا۔ یہ وہ کام ہے جس نے اس امت کی گزشتہ 100 سال میں حفاظت کی، اور بقول ہمارے اکابرین کے جو اس وقت بھی موجود ہیں کہ گزشتہ تمام ادوار میں ہم دیکھ لیں تو اتنی بڑی عمومی محنت بغیر کسی سرکاری تعاون کے، بغیر کسی اور ایسے انتظام کے، کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی اور 6 بر اعظم تک پہنچ گئی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، تقوی ہے، صفات ہیں، قربانی دینا ہے، اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پاکیزہ زندگی کو بیان کرنا۔ اور جب تک اس سے جڑے رہیں گے فتنوں سے بچے رہیں گے۔ مجھے بڑی ایک اہم بات یاد آئی ایک بہت بڑے عالم کی۔ انہوں نے کہا کہ جس گھر میں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کے واقعات پڑھے جائیں گے، اس گھر کے اندر سے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اور بالکل حقیقی بات ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اصل ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ باقی جو بات کی ادوار کی جو ہستیاں ہیں اور شخصیات ہیں وہ قابل احترام ہیں، ہمیں ان کی محبت، ان کا احترام ضرور ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے نمونہ وہ حضرات ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اسی طرح یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات میں اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ تو یہی ایک عرض ہے، گزارش ہے کہ اس محنت کو
جس نہج پر یہ بڑے حضرات چھوڑ کر گئے ہیں اسی نہج کو عام کیا جائے، اسی کے اوپر لگا جائے اور اس نہج کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ساری دنیا کے اندر وہ کام جو ایک نہج کے اوپر آج تک چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے اور معاشرے کے اندر، امت کے اندر خیریں پھیلتی چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com